سبحان اللہ پاک بجائے دینے کا. ہاں اتنا خوبصورت ہے. حدیث میں آتا ہے العین حق، آنکھ کا اثر، آنکھ کا پربھاؤ حق ہے، سچ ہے، لگتا ہے، نظر لگتی ہے، نظر کا معاملہ ہوتا ہے نا. اسی لیے آپ یقین مانیے کہ آپ اگر سمجھنے میں دقت ہو کہ بد نظری بھی کوئی چیز ہے تو یاد رکھیے کہ نیک نظری بھی کوئی چیز ہے. اچھے لوگوں کی نظر پڑنا، اچھی صحبت میں جانا، اچھی نظر پڑ جانا، اس کی برکت ہوتی ہے. اور برکت کو آپ جانتے ہیں تو جب آپ برکت کو جانتے ہیں کہ اچھی نظر کی برکت ہوتی ہے تو بری نظر کا عذاب بھی ہوتا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام پھر سے پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. شیطان کے شر سے، بدنگاہی سے، ہر برے اثر سے، ہر برے پربھاؤ سے پروردگارا تیری پناہ طلب کرتے ہیں. یہ پڑھ کے اپنے بچے کو دم. ایک شخص حضور کی خدمت میں لے کے حاضر آئے، چھوٹے سے بچے کو دودھ پیتا بچہ، اور انہوں نے غائب محبت میں اور غائب طلب میں کہ حضور کے جتنا قریب کر سکے اپنی اولاد کو. میرے اولاد کی خوش قسمتی ہے، سعادت ہے کہ حضور سے قریب کرتے. انہوں نے حضور کی طرف اس طرح بڑھایا جیسے کہ حضور کی گودی میں دینا چاہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا. اچھا اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ اولاد کو، کسی کے بچے کو، صرف اولاد اپنی اولاد کو نہیں، کسی اور کے بچے کو بھی محبت سے گودی میں لینا سنت بھی ہے. جو انسانیت ہے وہ سب سنت ہے. انسانیت جہاں تمام ہوتی ہے وہاں سے سنت شروع ہوتی ہے. انسانیت کی معراج ہے سنت. کوئی ایسی چیز آپ کو ملے گی ہی نہیں سنت میں جو انسانیت کے تقاضوں پر، انسانیت کے کسوٹی پر پوری نہ ہوتی. حضور پاک علیہ السلام نے اس کو گودی میں لے لیا بچے. تھوڑی دیر سرکار والوں دیکھتے رہے. مشیت کچھ اور کہہ رہی تھی، قدرت کچھ اور کہہ رہی تھی. وہ لائے تھے برکت کے لیے، وہ لائے تھے رحمت کے لیے، وہ لائے تھے حضور پاک علیہ السلام کی نیک نگاہی کے چھاؤں میں اپنی اولاد کو رکھنے کے لیے. اور اس بچے نے پیشاب کر دیا، اس بچے کو پیشاب ہو گیا. اب یہ اتنا بڑا مرحلہ ہے. اس لیے مرحلہ اگر یہ نہ ہوتا تو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، شریعت معلوم نہیں ہوتی، طریقہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضور پاک علیہ السلام کے گود میں بچے نے پیشاب کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسئلہ بتایا. اور قیامت تک کے لیے یہ سنگ میل بنا کہ بچے کا پیشاب، دودھ پیتے بچے کا پیشاب کیسا ہے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب بھی بڑے آدمی کے پیشاب کی طرح نجس ہے، ناپاک ہے؟ کیا اس کو بھی دھونا پڑے گا؟ کیا حکم ہے؟ اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ اب دیکھیے، کسی شریعت پر عمل کرنے والے کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور کسی اور کو دماغ لگانے کی ضرورت نہیں. ہمارے نبی نے یہ چھوٹی سی بات بھی خود ہمارے نبی نے سکھا دیا ہے نا. اسی لیے نبی کا ایک نام ہے شارع. شارع شریعت دینے والا، شریعت پہنچانے والا، حکم دینے والا، حکم کو پہنچانے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے احکامات شرعیہ کو ہم تک پہنچانے والے، ہم کو بتانے والے، ہم کو سکھانے والے، شریعت دینے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ہاں نجس ہے اس بچے کا پیشاب جو دودھ پیتا ہو، اس کا بھی نجس، اسی طرح جیسے کسی کا پیشاب نجس ہوتا. ہاں اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس بچے کا پیشاب ایک بڑے سکے کے برابر ہے، تھوڑا ہی سا ہوا ہے، اتنا ہوا ہے کہ ایک بڑے سکے سے کم ہے، سکے کی گولائی اس سے کم ہے، تھوڑی سی مقدار میں ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس حصے کو پکڑ کے دھو دیجیے. پورے کپڑے کو نہ دھوئیے، اس حصے کو پکڑ کے دھو دیجیے، صاف کر دیجیے، نچوڑ دیجیے، 2 بار 3 بار دھو دیجیے اسی حصے کو پکڑ کے. پورا کپڑا آپ کا پاک ہے. لیکن اگر پیشاب اس سے زیادہ مقدار میں ہو گیا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کپڑے کو بدل لیا جائے، اس کپڑے کو دھو دیا جائے، اس کپڑے کو دھو دیا جائے. اور اگر کپڑے سے بدن تک پہنچ گیا ہے تو بدن کو بھی دھو لیا جائے.
یہ اسلامی شریعت ہے. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ بال بچوں کی پرورش کرتے وقت بھی آپ صرف ماں باپ نہیں ہیں، مسلمان بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عامل بھی ہے. اور ان چیزوں پر عمل کرنا ہماری شریعت پر عمل کرنے کا حسن ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بال بچوں کے ساتھ ہم کو کیا کرنا. اسی لیے جو اپنے بال بچوں کی ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کرتے، ان کے پیشاب کا خیال نہیں رکھتے، ان لوگوں کے گھروں پہ جائیے گا تو ایک قسم کی ناپاکی کا احساس ہوگا، بدبو کا احساس. اور جو لوگ شریعت اسلامی کا خود کو پابند بناتے ہیں، ان کے ہاں بال بچوں کی آمد خوشبو پیدا کرتی ہے، اس لیے وہ صفائی کا خیال کرتے ہیں. اور یہ بھی خیال ہے کہ خوشبو اور بدبو سے اوپر اٹھ کر بال بچوں کی صحیح صفائی ستھرائی ان کے صحت کا راز بھی ہے. جس قدر بچے کو ستھرا اور صاف رکھا جائے گا وہ صحت مند ہوگا، انفیکشن سے بچے گا اور ہر قسم کی خرابی سے بچے گا. ساتھ ساتھ یہ سارا مسئلہ بتانے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیاری بات بتائی، اور وہ یہ کہ بال بچوں کا عقیقہ ہونا چاہیے، نام رکھنا چاہیے، منسلات ہونی چاہیے، اصلاۃ اور اقامت ہونی چاہیے. سب پر بات ہو چکی ہے. محبت بھی ہونی چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص سکھایا. بال بچوں سے محبت ہو، اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ اس محبت کا اظہار ہو، ڈھکی چھپی نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو گود میں اٹھاتے، چومتے، بوسہ دیتے، سونگتے. دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں عمل ثابت ہوا. گود لیتے، ہر طرح سے گود لیتے، اس میں بھی گود لیتے، کندھے پر بھی گود لیتے، کندھے کو اٹھا بھی لیتے، اپنی گرم چادر میں اپنے نواسوں کو چھپا بھی لیتے. یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ تھوڑا سا مرتبہ پا جاتے ہیں، تھوڑا سا عہدہ پا جاتے ہیں، تو بال بچوں کو ہم اپنے ڈگنیٹی اور اپنے رتبے اور اپنے جاہ و منصب کے اعتبار سے الگ کرنا شروع کریں. بچے ادھر رکھو، بچے کو ہٹاؤ بھائی، ہے نا، مسجد سے نکالو بھائی، میلاد سے ہٹاؤ بھائی، بچے کو ہٹاؤ بھائی. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اس طرح سٹا رہے ہیں، قریب پر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے گھسکتے ہوئے حضرت امام حسن یا امام حسین آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ خطبہ چھوڑ کے اتر جاتے ہیں اور اتر کے اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کے کندھے پر رکھ لیتے ہیں اور خطبہ جاری کرتے ہیں. یعنی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا، عطر لگانا، وضو کرنا نہیں سکھایا. معاشرت، سماجی زندگی میں ایک انسان کیسے اپنی زندگی گزارے گا، بال بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یہ سب حضور نے خود کر کے دکھایا. اور یاد رکھو اس میں منصب نبوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. نبوت کو جب نقصان نہیں پہنچا تو نبوت سے بڑا منصب تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا. اور وہ بھی اتنا بڑا منصب ہے کہ اس منصب تک پہنچنے کا دروازہ بھی بند ہو گیا، ہے نا. وہ اتنا بڑا منصب، آخری نبی آ چکے. اب ہزار کوئی کہے، آج کل اس 1400 برس میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے دھوکہ کھڑی نکالتے ہیں. اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے، شیطان ورغلاتا بھی بڑے عجیب عجیب انداز سے، ہے نا. معمولی آدمی کو بہکانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو نماز میں سلا دیا، وضو نہ کرنے کا بہانہ بنا دیا، کہ پیشاب کر دی سے کیسے نماز پڑھے. یہ سب بہت معمولی بہانہ ہے شیطان کا، یہ سب کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ سب جب تک معمولی آپ رہے گا یہی سب ہوتا ہے، اس سے اوپر اٹھیے. یہ سب شیطان کا بہکاوا معمولی ہے. اصل بہکاوا کیا ہے؟ تو 4-10 وقت کی نماز پڑھا اور سمجھنے لگے کہ جو ہم ہے تو کوئی ہے ہی نہیں. ایک بغل بات کیا نماز پڑھے، ہم تو بہت بڑے نمازی ہیں، میری داڑھی تو بہت بڑی ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے شیطان کا. اللہ بچا کر شیطان اتنا پیچھے پڑتا ہے کہ دھیرے دھیرے احساس دلانے میں تم تو ولی ہو گئے. اچھا چلیے ولی تک پہنچاتا تو ایک بات تھی، دھیرے دھیرے اس نے کہا کہ تم تو اب نبی ہو گئے. اللہ کی پناہ. شیطان کی سب سے بڑی مکاری یہ ہے کہ آدمی کو یہ احساس دلا دے کہ تم تو نبی ہو گئے، ہے نا.
ممبر پر چڑھتے وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ بلند ہو رہے ہیں، لیکن یہ بلندی رتبے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس بلندی کی دو وجہ، ایک تو یہ کہ حضور کی سنت پر عمل کرنا اس لیے وہ بلند ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی آواز سب تک پہنچ سکے، تھوڑی بلندی کی وجہ پر اس لیے پہنچتا ہے۔ اور شیطان جو ممبر لگاتا ہے وہ پہلے احساس دلاوے گا کہ قیامت کے پہلے مہدی آنا ہے، مہدی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس کی علامات میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ مہدی ظاہر ہوگا، وہ اللہ